امیر خسرو اور ہم تقریر کر رہے ہیں جناب زوئی انصاری۔ ابو الحسن یمین الدین خسرو دہلوی کا ایک فارسی قصیدہ ہے جو انہوں نے جوانی اور کامرانی کے زمانے میں لکھا تھا، نام ہے دریائے ابرار۔ اس قصیدے پر خود شاعر کو بھی ناز تھا اور اس کے بعد فارسی کے کئی بڑے شاعروں نے اسی رنگ میں اسی طرح سے قصیدے کہے۔ یہ قصیدہ کسی امیر یا بادشاہ کی تعریف میں نہیں بلکہ زندگی اور زبان، فکر اور بیان کے بارے میں شاعر کا اظہار خیال ہے۔ خسرو کہتے ہیں، کوس شہ خالی و بانگے غلغلش درد سراست، ہر کے قانے شد بخشکو تر شہ بحر و برست، تاز بہر بادے نہ جنبی پا بدامن کش چکوہ، کادمی مشت غبارو عمر باد سرسرست۔ بادشاہ کا نقارہ اندر سے خالی یعنی ڈھول کا پھول ہے، مگر بجتا ہے زور سے کہ سر میں درد ہو جائے۔ سچ پوچھو تو خشکی و تری، زمین اور سمندر کا بادشاہ تو وہ ہے جو سوکھی روٹی اور سادہ پانی میں مگن رہے۔ بہت کا لالچ نہ کرے، آدمی کیا ہے مٹھی بھر خاک، اور عمر کیا ہے ایک چلتی آندھی۔ اگر چاہتے ہو کہ ہر ایک جھونکے میں نہ جھول جاؤ تو پہاڑ کی طرح اپنے دامن میں پاؤں جما کر رہو۔ اسی قصیدے میں آگے چل کر کہتے ہیں، مرد بینا در گلیم و پادشاہ عالم است، تیغ خفتہ در نیام و پاسبان کشور است۔ وہ شخص جس کے پاس زمانے اور سنسار کو دیکھنے پرکھنے کی نظر ہے، گدڑی میں رہ کر دنیا بھر کی بادشاہی کرتا ہے۔ تلوار کو دیکھو کہ ہے تو نیام یا میان میں چھپی ہوئی، لیکن سارے ملک پر پہرا دے رہی ہے۔ عام مذہبی آدمی اور صوفیانہ زندگی رکھنے والے کے درمیان فرق بتاتے ہیں، در تصوف رسم جستن خندہ کردن برخود است، در تیمم مسح کردن خاک کردن برسر است۔ یعنی جس نے صوفی طریقہ اپنا لیا ہو وہ مذہب کی رسمی یا فارمل باتوں کے پیچھے نہیں پڑتا۔ جس نے وضو کے بجائے تو گویا سر پر مٹی ڈالے گا۔ پھر کہتے ہیں، کار اینجا کن کے تشویش است در محشر بسی، کار اینجا کن کے تشویش است در محشر بسی، آب از اینجا بر کے در دریا بسی شور و شر است۔ یہ دنیا کرم بھومی ہے، یہاں عمل کر کے دکھاؤ، ورنہ قیامت میں تو ایک آفت برپا ہوگی، نفسا نفسی ہوگی۔ پانی لینا ہے تو یہاں سے لے لو، دریا میں موجوں کا تلاطم بہت ہوتا ہے، وہاں لینے جاؤ گے تو خطرے مول لو گے۔ قصیدہ شعر پر قریب قریب ختم ہوتا ہے، مانیے خسرو مؤثر ناید اندر مردگاں، ہیچ گہ دیدی کہ مستی در سبو و ساغر است۔ خسرو جو نکتے بیان کرتا ہے ان کا اثر مردوں پر نہیں ہوتا، زندہ روحیں ان کا لطف اٹھا سکتی ہیں۔ بھلا تم نے کہیں دیکھا کہ مٹکی یا پیالی میں شراب اثر کر گئی ہو؟ دونوں نشے کا سامان اپنے اندر تھامے رہتے ہیں اور مست نہیں ہوتے، مگر انسان جھوم جاتا ہے۔ امیر خسرو شاعر، صوفی، درباردار، سنگیت کار، عالم، قاموسی، صاحب شمشیر، درویش، کھلندڑے اور پہاڑوں کسی بھاری بھرکم شخصیت والے ترک ہندوستانی سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ اس جینیس نے اپنے فن سے، برتاؤ سے، شخصیت سے، راگ رنگ اور آہنگ سے ہمارے کلچر کے کن کن پہلوؤں کو سنوارا، اور آج اس سنوار کی اہمیت کیا ہے اسے جانچنے یا سمجھنے کے لیے خسرو کے تمام دفتر الٹنا ضروری نہیں۔ وہ تو کوئی 16 جلدیں ہوتی ہیں ہزاروں صفوں کی۔ یہ جو چند شعر میں نے ابھی پڑھے ہیں، انہی کے دریچے سے جھانک لیں تو خسرو اور ہم کا جواب مل جائے گا۔ امیر خسرو باپ اور نانا دونوں کی طرف سے امیر تھے۔ یوپی کے ضلع ایٹا کے قصبہ پٹیالی میں نانا کے گھر پلے بڑھے۔ 1253 سے 1325 تک 72 سال جیے، 62 برس کام کیا، جس کا اچھا خاصا ذخیرہ بکھر بکھرا کر ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں شاعری بھی ہے، نثر بھی، غزل بھی ہے، قصیدہ بھی، فارسی بھی ہے، برج بھاشا اور کھڑی بولی بھی، دوہے بھی ہیں، دو سخنیں بھی۔ فارسی چونکہ امیروں اور درباروں کی علمی زبان تھی،
اس میں ایک تہائی کلام بچا رہ گیا یا احتیاط سے رکھا گیا، ورنہ ترکی اور ہندوستانی کی تحریریں یار دوستوں میں بٹ کر ادھر ادھر ہو گئیں۔ گیت اور بول گاؤں گاؤں گھومے اور اب ٹھیک سے کہنا مشکل ہے کہ کیا خود ان کا ہے، کیا ان کے رنگ کا ہے۔ مگر ہاں ایک بات ہے، ہمارے ملک میں شاید ہی کسی نے شعر اور نثر میں ایسا رنگا رنگ اور اتنا کچھ لکھا ہوگا جتنا امیر خسرو نے لکھا۔ یہ اس پر کہ دن دن بھر دربار میں حاضری دینی پڑتی تھی، کمر کس کر تلوار باندھ کر شاہی لشکروں کے ساتھ ملتان سے ڈھاکے تک اور اجودھیا سے تامل ناڈو یا دیوگری تک گھومنا پڑتا تھا۔ انہوں نے شمال بھی دیکھا، جنوب بھی، قلعے بھی دیکھے اور ان کی لٹائی بھی، زبردست جلالی سلطانوں سے بھی نہیں بگاڑی اور جنتا کے بھی ہو کر رہے، تھال بھر بھر کر اشرفیاں بھی پائیں اور اپنے گرو حضرت نظام الدین کی جوتیوں کی خاطر تھیلی بھر کر اشرفیاں دے بھی ڈالی۔ فارسی عربی میں جو کمال تھا وہ تو خیر تھا ہی، سنسکرت، پنجابی اور اودھ کے دیہات کی بولی بھی سیکھ ڈالی، جوتش کی نزاکتیں، تاریکیاں، سنگیت کی باریکیاں اور جوگیوں کے کرشمے، سبھی سے دل لگایا۔ زندگی کے جس پہلو پر نظر گئی اسی کی کرید لگ گئی، اسی کی ٹوہ لی، سیکھا اور آس پاس کی دنیا کو اس کی خبر دی۔ کہا کہ جہالت یا بے خبری کے پیٹ سے نفرت یا بیزاری جنم لیتی ہے، آگاہی ہے جو نفرت کا زہر مارتی ہے۔ ہندوستان کے علم، فن، تہذیب، دین، دھرم، عقیدے سے آگاہی حاصل کرو تو اس سے پیار ہو جائے گا۔ کہا ہی نہیں، پیار کر کے دکھایا۔ جن شہروں کو فوج لوٹ رہی یا جلا رہی تھی، امیر خسرو ان کے شعلوں کی تصویر بھی کھینچتے جاتے ہیں اور وہاں کے آرٹ، دستکاری اور دولت مندی کے گنگان بھی کرتے جاتے ہیں۔ جو لڑکیاں یا عورتیں شاہی فوج کی قید میں پڑتی تھیں، امیر خسرو ان کے حسن، شرافت، وفاداری اور تمیزداری کا دلدوز بیان کر کے انہیں ہیروئن بنا دیتے ہیں اور ان کے نام امر کر دیتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں وہ شاعر بھی ہیں، عاشق مزاج بھی، مورخ بھی ہیں اور دکھیوں کے ہمدرد بھی۔ ظلم پر ان کا جی جلتا ہے، بس نہیں چلتا۔ قلم پر بس چلتا ہے تو وہ پچھلے بادشاہوں کے قصے لکھ لکھ کر کبھی بادشاہ وقت کو درپردہ نصیحت کرنے لگتے ہیں، کبھی بیٹے یا بیٹی کے نام نصیحتوں کا دفتر کھول کر اپنے کال کے نوجوانوں کو سدھانے اور انسانی برتاؤ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ غصے میں کسانوں کا کھیت جلانے والا تخت پر بیٹھنے کا حقدار نہیں۔ کبھی یہ کہ مرد بچہ وہ ہے جو زندگی بخشے، وہ نہیں جو اوروں کی جان لے۔ کبھی بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ محنت کی روٹی کھانا، ہنر سیکھنا، امیروں اور بادشاہوں کو خوش کر کے انعام کی زمینوں اور جاگیروں کی گھاس نہ لگانا۔ کیسے شرم کی بات ہے کہ اپنے جیسے ایک آدمی کے سامنے گردن اور آنکھیں جھکا کر جوان آدمی کھڑا رہے اور اسے خوش کرنے یا ہاں میں ہاں ملانے پر عمر بسر کر دے۔ میں نے تو کیا، بیٹے تم ایسا نہ کرنا۔ سچ پوچھئے تو امیر خسرو نے ایسی کوئی شرمناک بات کی ہی نہیں۔ شاعر تھے، امیر ابن امیر تھے، زبردست عالم تھے، علم مجلسی کے ماہر تھے، ان کی قدر بادشاہ نہ کرتے تو کون کرتا؟ والیان سلطنت سے اپنی قدر کرائی اور اس قدردانی سے جو ملا اسے روحانی مرشد کی خدمت میں خرچ کیا۔ ایک ایک وقت میں کیا ہندو کیا مسلمان 500 آدمی دن بھر کے روزہ دار خواجہ نظام الدین کی فقیری خانقاہ میں پیٹ بھر کر اور جی بھر کے کھانا کھاتے تھے۔ آخر یہ خرچ کہیں سے تو آتا ہوگا۔ اس درویش نے نہ تو گاؤں گراؤں لیے، نہ چندہ، نہ خیرات قبول کی، نہ سرپرستی، نہ بادشاہ کے دربار میں حاضری دینا پسند کیا، نہ اپنے فقیری دربار میں کسی بادشاہ کو آنے دیا، نہ اچھا کھایا نہ پہنا، نہ اپنے لیے کچھ بنایا، نہ اپنے بعد کچھ چھوڑا تو ایک یگانہ روزگار امیر خسرو کو، جو باری باری اپنی آنکھوں سے 12 بادشاہوں کے تاج یا گردن اترتے دیکھ چکا تھا، مگر سوائے اس موقع کے کبھی نہ تڑپا، کبھی نہ چیخا۔ ہاں، جیسے ہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی آخری بیماری کی خبر سنی، بنگال کی شاہی مہمانداریوں اور دلداریوں کو ٹھکرا کر دہلی کی طرف تیزی سے روانہ ہوا۔ دہلی پہنچ کر خبر ملی کہ وہ دنیا سے سدھارے
جو خسرو کی آتما کو دنیا کی گرد اور کیچڑ سے دھو دھلا کر صاف کر دیا کرتے تھے۔ امیر اپنا سماجی رتبہ، عمارت، شہرت اور دولت سب کچھ بھول بھال کر خواجہ کی قبر پر پہنچے اور اپنی ماں کی زبان میں بے ساختہ ایک دوہا گا کر بیان کرنے لگے۔ گوری سوئے سیج پہ مکھ پر ڈارو کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانجھ بھئی چودیس۔ خسرو تمہاری چہیتی بال بکھرائے، دنیا جہان سے بے خبر اپنی سیج پر سو گئی۔ اب چاروں طرف شام کا گھنا اندھیرا پھیل گیا ہے، چلو اپنے گھر چلو۔ وہ تو اسی سال یہ گھر چھوڑ اپنے آخری ٹھکانے کو چل دیے، پر ساری دلی نے یہ بول دہرائے، ساری دلی تڑپ تڑپ کر روئی۔ وہ دن اور آج کا دن 650 سال میں کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں گیا ہے جب یہ بول ان کی قبر پر نہ دہرائے جاتے ہوں۔ نیک چلنی اور انسانی ہمدردی، رواداری اور بے نیازی کی باہما اور بے ہما 90 برس زندگی بسر کرنے والے نظام الدین اولیاء کی پائیتی خسرو کی قبر ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ شریعت اجازت دیتی تو خسرو کو اپنی قبر میں ساتھ سلاتا۔ زندگی بھر ساتھ رہے، آج بھی ساتھ ہیں۔ یہ لوگ جانتے تھے عشق کیا ہوتا ہے۔ عشق جو گندم کا خمیر نہیں، اہل دل کا ضمیر ہے، خسرو اور نظام الدین اور حسن دہلوی نے کیا۔ اس عشق سے لو اٹھی اور کرداروں میں اجالا کر گئی، دلوں کو وسعت ملی، رسمی مذہب اور صوفی کے مذہب کا فرق کھلا، عبادت اور موسیقی کا رشتہ کھلا، مذہبوں کے اختلاف کی گرہ کھلی۔ نظام الدین سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ہندو مسلمان، ایماندار بے ایمان، شریف اور پاجی کسی کو بھی اپنا مرید یا چیلا بنا لیتے ہیں، کسی سے انکار نہیں کرتے؟ جواب دیا، ہاں مجھے پتا چلا ہے کہ مرید بن کر یہ لوگ پہلے سے کچھ بھلے مانس ہو جاتے ہیں، مجھے تو یہی بتاتے ہیں آ کر، جب وہ خود اقرار کرتے ہیں تو میں انہیں جھوٹا کیسے مان لوں؟ امیر خسرو بھی کسی کو جھوٹا اور بدتینت نہیں مانتے۔ جو برائی زمانے یا حالات نے آدمی کے چلن پر تھوپ دی ہے وہ محبت کے تیزاب سے کٹ جاتی ہے، اور طریقت یعنی تصوف کی راہ، رسمی تعمیلات، فارمیلٹیز اور ریچولز کو ان کی جگہ چھوڑ کر چلنے کی راہ، اختلاف میں اتفاق، مت بھید میں بھائی بندی کی کرن تلاش کرنے اور اسے تھامنے کی راہ دلوں کو ملانے والی اور آدمی کی عظمت جتانے والی ہے۔ عین شریعت بطریقت درس، شرع اگر عین نہ باشد شرست۔ اب لوٹ کر وہیں چلیے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ بادشاہ کا جنگی نقارہ یا ڈھول جس نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے اندر سے خالی ہے۔ بادشاہ تو وہ ہے جس نے اپنی ضرورتیں محدود کر لیں، جسے اپنی ضرورت شوق پورے کرنے پر کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ زمانے کی ہوا تیز ہے، اگر پہاڑ کی طرح پاؤں اپنے دامن میں نہ کھینچے تو آندھی میں اڑ جاؤ گے۔ جس طرح تلوار میان میں رہ کر سلطنت کے معاملات کی نگہبانی یا چوکیداری کرتی ہے، اسی طرح صاحب نظر آدمی موٹے چھوٹے کپڑوں میں رہ کر یا سادہ زندگی پر بسر کر کے بھی دنیا پر حکم چلاتا اور ہر طرف سے چوکنا رہتا ہے۔ مذہبوں کا اختلاف رسموں میں ہے، تصوف یا بھکتی کا طریقہ رسموں کے برتنے کو اصل مذہب سے الگ دیکھتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ قیامت کے دن گناہ بخشے جائیں گے، یہاں بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، جاتی عمر میں بھلائی کرتے گزرو، حسن و خیر کا لطف زندہ روحیں اٹھا سکتی ہیں۔ بوتل یا گلاس کو شراب کا نشہ نہیں چڑھتا، اسے چڑھتا ہے جو ذوق رکھتا ہو۔ یہ بظاہر معمولی سی نصیحتیں ہیں، کوئی بھی اللہ کا بندہ نصیحتیں کرتا۔ خسرو اپدیشک نہیں، باتوں میں من موہنے والے گائک ہیں، اس لیے ان کی بات کا اثر ہوتا ہے اور اثر پائیدار ہوتا ہے۔ خسرو ہمارے لیے محض ایک بڑے شاعر نہیں، زندہ مہان، رنگا رنگ پہلودار، بھرپور شخصیت اور شخصیت کا دلاویز برتاؤ ہیں۔ جو گنگا جمنی تہذیب 700 برس پہلے ہاتھ پاؤں نکال رہی تھی وہ اس کے ہمزاد ہیں۔ وہ ہماری ادبی زبان کے جنم داتا تو ہیں ہی، دیسی بولی کے پہلوٹی کے شاعر بھی ہیں۔ ستار اور طبلہ انہوں نے ایجاد تو نہیں کیا، مگر اس کو موجودہ رنگ روپ تک لانے میں ہاتھ ضرور ہے ان کا۔ وہ ہندوستان کے ایسے سپوت ہیں جنہیں پڑھ کر ہر زمانے میں لاکھوں بدیسیوں نے ہمارے دیش سے پیار کرنا، اسے گلے لگانا سیکھا ہے۔ ہم سے ان کا رشتہ یہ بھی ہے کہ ہم نے
خسرو کو اپنے برتاؤ میں ابھی سمویا نہیں ہے، ابھی ہم پر ان کا ادھار باقی ہے۔ دانی کے ہستم در جہاں من خسروِ شیریں زباں، گر نوئی از بحر دلم بحر زبان من بیا۔ امیر خسرو اور ہم ابھی آپ اس موضوع پر جناب زور انصاری کی تقریر سن رہے تھے۔